قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے، اور وہ اونٹنی فقط نارمل اونٹنی نہ ہو بلکہ گھابن بھی ہو، یعنی وہ بعد میں بچہ بھی دے، اور فربا بھی ہو، موٹی تازی بھی ہو، اور ہر قسم کے عیوب سے بھی پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گھابن تھی، اور نکل کر اس نے بچہ بھی جنا، اور اپنے بچے کے ساتھ وہ میدانوں میں پھرتی رہتی۔ اب اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور دوسرے روز تم لوگوں نے پینا ہے۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ آپ نے پھر قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی۔ ترجمہ: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی جو ہے وہ اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ اب ایک اس قوم کا شخص قدار بن سالف جو سرخ رنگ کی بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، مگر قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا اور پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے۔ ترجمہ: پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سرکشی کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی، تو اب اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب کیسا تھا؟ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا جو ظہور ہوا وہ اس طرح ہوا کہ ایک زبردست چنگھاڑ یعنی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو گئی، اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا ہو کر مر گیا۔ قرآن مجید نے کچھ اس طرح فرمایا، انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھر کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، آپ کو بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ آپ کو قوم سمود اور اس کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے جو آپ نے فرمایا، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ترجمہ: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔